اللہ الرحمن نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، مگر یہ فرشتہ نہیں ہے۔ کمی بیشی، اونچ نیچ، غلطی، گناہ اس سے سرزد ہونے کے امکانات بھی رکھے، اور پورا سال اس کو ایسے موسم بھی عطا کیے کہ اگر زندگی میں کبھی خزاں آ بھی جائے تو بہار لوٹ لینا، بہاروں کے مواقع عطا کیے۔ رہبر کامل، مرشد کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے آج ہماری ملاقات اپنے محبوب مرشد کے قیام اور صیام کی رہنمائی کے ساتھ ہے۔ ماہ شعبان اپنے آخری ایام میں ہے، چند دنوں کے فاصلے پہ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ قرآن وہ کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک، رمضان سے پہلے اگر کسی کو تو نے بلانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو تو اپنی قدرت کا خود مالک ہے، اللہ ہمیں یہ موقع پھر سے عطا فرما دے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ہماری ماں جی فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے جو بشری تقاضوں کے تحت روزے رہ جاتے تھے، اللہ نے حوا کی بیٹی کے ساتھ جو مسئلے لکھے ہیں اس وجہ سے میں ان کی قضا اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں دیتی تھی۔ اگر کسی کا روزہ رہتا ہے تو تیار رہیے رمضان کے استقبال کے لیے، اس قضا کو دے لیجئے، روزے رکھ لیجئے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے محبوب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت اپنی صحیح میں کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اسپیشلی کوئی 1 یا 2 روزے رکھنے سے جو رمضان کے لیے ہوں منع کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مرشد کی یہ رہنمائی بڑی عظیم تر ہے کہ شک کا روزہ جس نے رکھا اس نے میری یعنی ابو القاسم کی مخالفت کی ہے۔ یقین کا روزہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ، رکھنا بھی چاند دیکھ کے ہے اور چھوڑنا بھی چاند دیکھ کے۔ الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں انسان کو جو سب سے قیمتی دوربین دی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ بہرحال آج مختلف ذرائع استعمال کر کے چاند کو دیکھنا، اس کے پیدا ہونے کی ٹائمنگ، دیگر بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اسے بلا وجہ سیاسی مذہبی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ سارے محکمے مل کے، محکمہ موسمیات، محکمہ فلکیات، جغرافیہ، اسی طرح مذہبی امور، رویت ہلال کمیٹی اپنے چاند کے مطالعے 12 مہینے جو اس کے ایام ہیں اس کا تعین کرنا چاہیں تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور یقین اور آنکھ اور رویت کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی روزے کی، اور مرشد نے اسے امت تک پہنچایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
بالکل ویسے جیسے پہلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے، اور روزوں کا مقصد صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی، ڈر، پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے آپ رک سکیں، اور یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں اللہ نے عبادت کے لیے انسانوں کو آواز دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں کو جتنی بھی عبادتوں کا حکم ملا ہے مقصد تقوی ہے، اور یہ تقوی ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں رمضان میں ڈھونڈنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں، کمی بیشی کا مرکہ ہیں۔ جس ہستی سے گناہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، لیکن مواقع ہیں، سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، تزکیے کا سیزن، اپنے نفوس کی پاکیزگی کا سیزن، معافیوں کا سیزن، کمانے کا سیزن اللہ نے اہل ایمان کے لیے چنا ہے، اور اس کی تاریخ بتا دی ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، آج انتظار ہے، اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے اچھا رمضان گزر بھی گیا ہے۔ جو چیز گننے میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ گنتی کے دن رکھے ہیں۔ کام کب آئیں گے؟ جو لامحدود زندگی ہے، جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں گنتی کے پیمانے بڑے ہیں، جہاں ایک دن 50,000 سال دنیا کے برابر، یہ کام وہاں آنی ہے، یہ نیکی اور بھلائی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مقیم ہو، گھروں میں ہو، صحت مند ہو تو روزے فرض ہے، بیمار ہو تو رب نے پابندی اٹھا لی ہے، جب رب صحت دے گا پھر رکھ لینا، گھر میں ہو روزے رکھو، سفر پہ ہو، تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں سنتیں اور طریقتیں مرشد کامل سے میسر ہیں، ملی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ پا رہے، روزے ان پہ فرض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فدیے کا سامان ماضی میں تاریخ میں رکھا تھا کہ آپ لوگ ایسے کریں، کسی اور کو روزہ رکھوا دیں، وہ جو روزہ رکھے گا اس کی سحری کا، افطاری کا بندوبست کر دیں، جتنا ثواب، وہ روزہ اپنا رکھے گا، آپ کی نیابت نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ بھی فرض ہے، لیکن جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے روزہ خود بھی رکھے کسی اور کو بھی رکھوا دے تو بہتر ہے، اگر تمہیں اس کی بھلائی کا پتہ چل جائے تو تم کبھی اسے چھوڑو نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن میں 3 چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ھدی للناس، انسانیت جن میں ہوتی ہے یہ ان کی کمال رہنمائی کرتا ہے، وبینات من الہدی، ایک ایک آیت یہ اللہ کی ہدایت کا نشان ہے، والفرقان، یہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں قدم قدم پہ فرق کر کے بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، وفادار کون ہے، جفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، با حیا کون ہے، با ادب کون ہے، بے ادب کون ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر ہمارے لیے ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کے پاس رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں، یہ ہے اس کی فرضیت، جس پہ رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بندہ مریض ہے تو حکم یہ ہے کہ جب اللہ صحت دے گا وہ پھر رکھ لے۔ ایک بندہ پورا سال
صحت یاب ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اس پہ آسانی فرمائی ہے۔ جب صحت ملے گی پھر صحیح، جب رب نے آسانی کر دی ہے تو پھر لوگوں کی فکر، بندوں کی فکر، اپنی طرف سے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی روزے، وہ بھائی جب اللہ نرمی کر رہے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ جی بیماری کی حالت میں ڈرپ لگ سکتی ہے، انجیکشن لگ سکتا ہے، گولی کھائی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوست، جب اللہ نے آپ کی بیماری پہ نرمی رکھی ہے تو بیس میں، فاؤنڈیشن میں جو اصول ہے اسی کو رکھیں، اگلے سوال آٹومیٹکلی خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، روزہ رکھوا کے ہم آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی آسانی چاہتے ہیں، وہ دنیا کی بھی مستقبل کی بھی۔ کل کی آسانی یہ ہے کہ روزہ آپ کا وکیل ہوگا، آپ کے حق میں دلیل ہوگا۔ دنیا کی آسانی یہ ہے کہ آپ کو غریب کا، فقیر کا، بھوکے کا احساس پیدا ہوگا، اور اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو ہم آپ کے لیے بھی آسانی رکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھ دے کے بھوک پیاس نہیں دینا چاہتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر بہتری ہو، تمہاری اچھی ریہرسل ہو، جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بولنا ہے اور پھر بھوک مرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا وہ بھوک اور پیاس مت اختیار کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کے اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ دکھاوے کے لیے رکھ لے تو نہیں، اخلاص سے رکھیے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں، وہ ہم اس طرف آتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا اگر ادراک ہو گیا ہے تو کچھ مرشد کی رہنمائی اور حوالوں سے ہم اپنے سامنے لے کے آتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ بھائیو، جہنم پوری طرح سے تیار کی جا رہی ہے، ہزاروں سال سے جلائی جا رہی ہے، کبھی سرخ، کبھی سیاہ، کبھی سفید۔ جس آدمی نے تندور گرم کیا ہے وہ سب جانتا ہے کہ یہ گرم کب ہوتا ہے، یہ بلیک کب ہوتا ہے، یہ سرخ کب ہوتا ہے، اور یہ وائٹ کب ہوتا ہے، اور روٹی کے لیے تیار کب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے، صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے مرشد نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے اللہ سب سے پہلے جہنم بند کروا دیتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، میرا اللہ انسان کے جلنے والے شریکے کو باندھ دیتا ہے۔ شیطان انسان کا شریکہ ہے، پہلے دن سے اس نے شریکہ پیٹا ہے اور قیامت تک یہ ایسے کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سائیڈ پہ کروا دیتے ہیں۔ میرا مالک حکم دیتا ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنت تو تیرے پاس ہے، دروازے کھلے تو ہمیں کیا فائدہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کے بھی دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ دوسری صحیح روایت وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اللہ آسمان کے بھی دروازے کھلے ہوں، گھر کے دروازے کھلے ہوں، اگر گھر والا خیر نہ ڈالے تو فائدہ کیا۔ کہا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، میں اپنی رحمتوں کے دروازے بھی اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اللہ، کچھ لوگ کھلے دروازے اور بانٹتے ہوئے بھی چیز نہیں لیتے، شہر میں آئے ہوتے ہیں، کہا پھر اپنے دکانداروں کو دیکھتے نہیں ہو، آوازیں دے کے کہتے ہیں آجو باجی، آجو پاجی۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی آواز دے رہا ہوں، او میرے بندے، یا باغی الخیر، جہنم بند ہے، شیطان بند ہے، شریکہ بند ہے، جنت کھلی ہے، آسمان کے در میں نے کھولے ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی رحمت کے در کھولے ہیں۔ شہر کو شہر قرآن بنا دیا ہے، قرآن کے اوراق کھولے ہیں، اور دل محمد کو میں نے، سینہ محمد کو، اطہر کو کھول دیا ہے، قلب اطہر پہ اتار دیا ہے، تیرے تک پہنچا دیا ہے، مواقع میسر کر دیے ہیں۔ مسجد جو ہے وہاں پہ یہ سب میسر ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، یار ایک مہینے کی تو بات ہے، چند دن کی گنتی کے دن ہے، آجا نا، آجا لے لے، مفت میں لے لے، 1,700,000 گنا لے لے، ایک رات جاگ، 83 مہینوں کی نہیں 83 سالوں کی عبادت لے جا، ایسا پیکج۔
ضرب تقسیمیں تیرے لگاتے ہوئے بغیر حساب کے لے جا. میں نے فرشتوں کو کہہ دیا ہے الصوم لی، روزہ رکھنے والا اس کا اسپیشل جو ہے وہ پروٹوکول ہے. نماز پڑھے تو لکھو اتنا، قیام کرے تو لکھو، ایک آیت پڑھے تو اتنا ثواب لکھو، ایک حرف پڑھے تو اتنا لکھنا. مرشد نے کہا جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کے لیے کیا لکھیں؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے بدلے میں نے خود دینے ہیں. فرشتوں تمہیں بھی نہیں بتانے، خانہ خالی چھوڑو، باقی میں جانوں اور یہ جانا. اتنی محبتیں. رمضان کی تیاری، اگر رب نے جہنم بند کی ہے تو ہم نے جو لوگوں کے لیے دنیا جہنم کدا بند کی ہے تو وہ بھی تو بند کریں نا ہم. اگر رب نے شیطان بند کیے ہیں تو دنیا میں جو ہم شریکہ پیٹ رہے ہیں، شریکہ بازی تو رمضان سے پہلے بند کریں نا. جو ماضی کا ادھار دینا ہے وہ دے کے، قضا دے کے آئیں، نئے سرے سے آئیں. روزے دار کو یوں کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے. تو توبہ کرے گا، تو استغفار کرے گا، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. میں تیرے ماضی کے گناہوں پہ انسان معاف نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. یہ دل میں کیڑ رکھتا ہے، یہ مرتے دم تک رکھتا ہے. سانپ مر بھی جائے تو وہ اپنی وس اور حرکات نہیں چھوڑتا، اکڑ نہیں اس کی ختم ہوتی. انسان کا ڈسا ہوا یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں مانگتا، مانگ بھی لے مل بھی جائے. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. تیری سانسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میں رمضان لے کے آ رہا ہوں. حوصلے میں رہ، میں تیرا ہوں، میں تجھے سزا دے کے کیا کروں گا؟ اللہ خود کہتے ہیں میں تمہیں سزا دے کے کروں گا کیا؟ کیوں جان بوجھ کے آگ میں جا رہے ہو میرے بندو؟ لوٹ آؤ. یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصِرْ. او گناہوں کی دلدل میں اترے ہوئے انسان، میں نے تیرے مرشد کو خود کہا ہے اگر میری قوم گناہ نہیں کرے گی تیرے امتی تو میں بدل دوں گا. او میرے خطا کار بندو، میں تمہاری راتوں کو بھی جانوں، دنوں کو بھی جانوں، تمہارے ظاہر کو، باطن کو، جلوت کو، خلوت کو جانتا ہوں. پھر آواز دیتا ہوں آ جاؤ. یا باغی الشر اقصر، سٹاپ لے لے، بس کر دے. بہت عمر ہو گئی، بہت بیت گئی، بڑے ظلم ہو گئے، بڑے شرک کر لیے، بڑی بدعتیں کر لی، بڑے گناہ کر لیے، بہت مار دھاڑ کر لی، ظلم زیادتی کر لی، مجھ سے بڑا دور بھاگ بھاگ کے دیکھ لیا. رمضان آ جائے آ جا. اچھا اللہ جی آ رہا ہوں، آ کے کیا کروں؟ ملے گا کیا؟ جواب آیا الصوم جنہ. میں دنیا میں بھی تیرے گناہوں کے مد مقابل روزہ کھڑا کر دوں گا. قیامت کے دن جب جہنم مجھے کہے گی نا حل من مزید، تو میں تیرے روزے کو جہنم کے آگے کر دوں گا. جہنم کی ہمت نہیں ہے کہ روزے دار کو چین کے روزے سے لے جا سکے. ہائے بدقسمتی، رمضان آتا ہے، ایک سگریٹ کے کش کے بدلے، ایک پان کی پیک کے بدلے، ایک روٹی کے 2 لقموں کے بدلے، پانی کے چند گھونٹ کے بدلے میرا پتا پانی ہونے لگتا ہے. جی میرے سے نہیں رکھا جانا. اس جہنم میں چلا جائے گا. آگ پہ بیٹھ سکتا ہے، گرمی میں تو اے سی کے اندر بھی حبس محسوس کرتا ہے. آ تیرے لیے تیاری ہے. اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کا وارو نہیں ہوگا میں روزے کو تیرا وکیل بنا دوں گا. جب کسی کو عربی نہیں آ رہی ہوگی، انبیاء بھی رب نفسی کر رہے ہوں گے، تو ایک کام کر، جو ہی روزے آئیں، رات سے رمضان شروع ہوگا، مغرب سے چاند دیکھ، تیاری کر کے بچوں کے ساتھ قیام کے لیے تیار ہو جا. رمضان میں پہلے قیام ہے، پھر سیام ہے. اس نے اتفاق سے میں نے ٹاپک دیا کہ میرے مرشد کامل کا قیام و سیام. کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں لگی، وہ موٹر وے پہ چلتے تھے، انہوں نے قیام و طعام لکھ دیا. ایسے نہیں ہے. قیام و طعام کا چیپٹر اور ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، حلال و حرام میں لے کے آئیں گے. آج قیام و سیام ہے. پہلے قیام، رات پہلے حضرات آپ نے قیام کرنا ہے. قیام میں کیا ہے؟
میرے اور آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مہینے ہر رات سوائے مزدلفہ کی رات کے لائف ٹائم جب سے رب نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب نے پھر رات کا قیام نہیں چھوڑا. رات کا قیام، وہ پچھلی رات پچھلے پہر کا ملنا، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے. اگر مرشد نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو راتیں لمبی آپ کی اور میری زندگی میں بھی آتی ہیں. یہ قیام اللیل میرے اور آپ کے محبوب نے ساری زندگی کی ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی. اب پرابلم ہمارے ہاں جو آتی ہے، لوگ رمضان کے آتے ہی جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس فتوے چھوڑتے ہیں. وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تراویح ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں پڑھا، 3 راتیں پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ فضول ہیں جو امام مقرر کرتے ہیں، فضول ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ باقیوں کو بھی ساتھ میں چوری سکھاتے ہیں، جان چھڑائیں. نہیں میرے بھائی، میرے محبوب نے لائف ٹائم پڑھا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے. عام دنوں میں 11 رکھتے ہیں، 7 عشاء کی 6 17. فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں میرے محبوب اسے رات کے ابتدائی حصے میں لے آئے. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے قیام نہیں کیا، زیادتی کر رہا ہے. کیوں؟ آپ نے مسجد میں جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ علماء سے پوچھئے. آپ نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں جمعے کے بعد. ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صلو 4 4 پڑھو. آپ کا گھر بالکل قریب تھا، حجرہ تھا، آپ نوافل گھر پڑھتے تھے. لیکن جس صحابی نے آپ کو جمعے کی نماز کے بعد کسی موقع پہ پڑھتے دیکھا، اس نے بیان کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے. مگر آپ کا جو آرڈر ہے صلو 4 پڑھیے. محدثین نے، فقہا نے یہاں جو تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو جائے، فالفعل لہ والقول لنا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، قول ہمارے لیے ہوتا ہے. وہ آپ کا خاصہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے لیے شادیوں کے حکم میں اختصاص اور ہے، ہمارے لیے امت کے لیے معاملہ اور ہے. محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم 4 پڑھیں گے. لوگ 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قول ہے. ایسے ہی محبوب نے لائف ٹائم تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے. لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ آپ اسے انفرادی پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے. 23 کی رات ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ نے رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، 23 کی رات گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے 1 رات کا 3 حصہ اعتکاف یہ قیام کروایا ہے. آپ نے جماعت کروائی، صحابہ نے پیچھے پڑی. اگلا دن آپ نے چھوڑ دیا ہے، 25 کو آپ آئے ہیں، آدھی رات آپ نے قیام کروایا ہے. اس کے بعد 26 کو چھوڑا ہے، 27 کو آپ نے پوری رات قیام کیا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ آج سحری نہیں کر پائیں گے، سحری نہیں کر پائیں گے. میرے بھائی، پہلے تو یہ کہنا کہ تہجد کی نماز اور ہے، قیام اللیل اور ہے، صلاۃ اللیل اور ہے، تراویح اور ہے، نہیں، دونوں ایک ہے. پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان کا بتا دیا گیا. فقہا نے، محدثین نے جو اس سے استدلال کرے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. جس نے نفی نکالنی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نہیں آئے، 28 کو بھی نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے. صحابہ اکٹھے ہیں، ڈیمانڈ موجود ہے. اگر غلط ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نہیں بھائی ختم. آپ نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا، جماعت کرتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہوئے، تعریف فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت بھی کروائی،
لیکن نمازیں 5 فرض تھیں، اسے فرض قرار نہیں دیا. کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے دیں تو میں اس کو جاری رکھتا. تو بھائیو یہ ایک آرڈر ہے، آپ اس کو دنیا میں بھی سمجھنا چاہیں. ایک پابندی کسی وجہ سے ڈر سے آپ رکے ہیں، راستے میں حالات خراب تھے، کہیں کسی شہر میں ملک میں گئے، کرفیو لگا ہوا تھا، آپ واپس آنا چاہتے تھے. جب کرفیو ختم ہوگا آپ واپس لوٹیں گے کہ نہیں؟ جب وحی کے بعد فرضیت کا خدشہ ختم ہے تو قیام اللیل ثابت ہے، انفرادی ثابت ہے، 12 مہینے ثابت ہے، 11 مہینوں میں رات کے آخری پہر میں، اور اس میں آپ کی مرضی ہے. اگر کسی میں سٹیمنا ہے وہ ثلث اللیل پڑھ لے، 1/3 رات ابتدا میں جیسے ہم پڑھتے ہیں. کسی کا زیادہ سٹیمنا ہے وہ اگلے گروپ میں آ جائے، آدھی رات کے لیے قیام کر لے. کسی کی ہمت ہے وہ پوری رات کرے. لیکن مقصد کیا ہے یہ روایت مت بھولیے، من قام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے رمضان کا قیام تھوڑا کر لیا، زیادہ کر لیا، لمبا کر لیا، امام کے ساتھ کر لیا، امام نے سلام پھیرا چلا گیا، رات کے پہلے 2 گھنٹے میں قیام کر کے وہ چلا گیا ہے، امام نے سلام پھیرا وہ بھی چلا گیا ہے، یہ گھر جا کے سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کوئی بندہ پوری رات کھڑا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے، مرشد کامل کا، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. ساری رات عبادت میں، لیکن قیام کر کے جا کے آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں. ہماری رمضان کی راتیں کسی اور طرح رنگین ہوتی ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. تو قیام کی سمجھ آ گئی کہ میرے محبوب نے انفرادی بھی کیا، جماعت میں بھی کیا، صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھا. ایک فرضیت کے خدشے سے چھوڑا، جب وہ ختم ہو گیا تو ہم اپنے لیول پہ ہیں. وہ ہم آدھی رات کریں، تہائی رات کریں، فل نائٹ کریں، لیکن یہ اجر مت بھولیے گا کہ جس نے بھی رمضان کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا سحری کیا کرو. قیام ہو گیا ہے، اب سحری کی تیاری رمضان میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تھوڑا سا پھر قیام کی طرف، یا قیام مکمل کر لوں. پہلے ایک مسئلہ اس میں اور رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیام کتنی رکعت کیا جائے. ایک تو ہے کتنے دن، کتنی رکعت کیا جائے. میرے بھائیو اگر کوئی مسنون پوچھے گا تو میرا جواب ہے کہ 8 + 3 = 11. اگر کوئی کہے کہ فقہائے امت، علماء امت کیا کرتے ہیں، دنیا کیا کرتی ہے، تو میرا صاف سیدھا جواب ہے کہ بے شمار اقوال ہیں. اگر کوئی اپنے استاذ کی، اپنے امام کی، خطیب اور دائی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہے تو 20 رکعت بھی موجود ہے، 20 + 3 = 23 بھی موجود ہے، 16 کا قول بھی موجود ہے. مزید بڑھنا چاہتا ہے 27 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، 37 رکعتوں کا بھی ہے. جناب والا 39 کا بھی ہے، 41 کا بھی ہے، 47 رکعتوں کا بھی قول ہے. رکعتین رات میں شروع کر دو، 2 رکعتیں پڑھو، لا حد لہا، کوئی حد نہیں ہے، 100 نفل بے شک پڑھ لو. یہ ہیں فقہا کی باتیں، علماء کی باتیں، اپنی رائے کہ رب کے لیے قیام کرنا ہے. مگر میرے مرشد کامل نے جو اپنی سنت دی ہے، جو اپنی طریقت دی ہے، جو اپنی تعداد دی ہے، جو عدد ادا کیا ہے، صحیح اصح روایات کے اندر وہ 8 + 3 = 11 ہے. باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے. سمجھ اپنی اپنی آتا، اپنی اپنی ہے، ثواب میرے اللہ نے دینا ہے. کوئی کہے کہ مسنون اتنی ہے اگلی رکھتے ہیں تو وہ مسنون نہیں ہے، روایتیں صحیح نہیں ہیں. صحیح وہی ہے جو محبوب نے دی. ہم اتنی کیوں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمیں محبوب سے آگے قدم رکھنے کی نہ اجازت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ رک جائیں جہاں محبوب نے روکا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. باقی ہم کسی سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اداؤں پہ غور کرنا.
لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نماز چور ہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے تیری بات سچی نہ ہو، تیرا حسن ظن، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ہم بیت اللہ میں 2 رکعتیں جب فجر کی پڑھتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا تھا سنتیں جو گھر پڑھ کے آئے گا اسے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی، مسجد الحرام میں تو 2 لاکھ ثواب ملا، 1 رکعت کا 1 لاکھ، 2 لاکھ رکعتیں۔ اگر میں گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے آتا ہوں تو میرے اسی مرشد کامل نے کہا ہے کہ ان 2 لاکھ سے زیادہ ثواب گھر میں ہوگا۔ یہی معاملہ مسجد نبوی کا ہے۔ الحمدللہ میرے مشائخ، میرے علماء، میرے اساتذہ، ہم نے ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں، اور نماز چور نہیں ہوتے، وہ افضل جگہ پہ محبوب کی سنت کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رہی اگلی بات کہ تعداد میں ہم کم پڑھتے ہیں، لیکن تجھے یاد ہوگا میرے محبوب نے ساری رات بھی لگائی ہے تو 11 رکھتے، آدھی رات لگائی ہے تو 11 رکھتے۔ میرے محبوب نے اگر 1/3 رات لگائی ہے یا 1/4 تو بھی 11 رکھتے۔ اس کے اندر تلاوت کی مقدار کم و بیش ہوئی ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہم سے پہلے 23 پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا 11 نہیں ہوئی ہوتی، پتہ نہیں چور کون ہے۔ الزام پھر بھی ہمیں پہ ہے۔ اور دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو بنا ہے، گینیز بک میں گیا ہے، وہ ماشاءاللہ 7 منٹ کے اندر 23 رکھتے با جماعت پڑھی گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے دین کے ساتھ محبت کہوں، مذاق کہوں، یا پیار کہوں، یا عقیدت کہوں، یا اس کو سنت کہوں، یا بے ادبی اور بد تہذیبی کہوں۔ حضرات گرامی، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، وہ تلاوت کے جس میں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل مقصود ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک اعزاز اور ایک طریقہ اور ایک میرٹ رکھتے ہیں۔ ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، حرمین میں 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائیو ایک جملہ اچھی طرح سن لیں، میرے نزدیک دین میں حجت یا رب کا قرآن ہے یا میرا مرشد کامل کا قول فعل عمل فرمان ہے۔ جو آپ کریں گے وہ دلیل ہے، دنیا جو مرضی کرتی رہے وہ خود دلیل کی محتاج ہے۔ حرمین کا عمل ان کی کو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مجبوریاں میں گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اہل حرمین کا عمل ہم حجت نہیں سمجھتے۔ اگر یہ ہوتا تو امام مالک کا موقف تھا کہ مدینہ والے جو عمل کرتے ہیں انہیں باقی پوری دنیا کے شہروں پہ حجت حاصل ہے، باقیوں کا فعل نہیں مانا جائے گا مدینہ، کیونکہ مدینہ محبوب کے قریب رہا ہے، انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اور امام مالک کے اس موقف کو باقی تینوں اماموں نے نہیں مانا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فقہائے اربعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چاروں برحق ہے۔ امام مالک امام دار الہجرہ امام مدینہ کا فیصلہ تھا کہ جناب مدینہ والوں کا فعل حجت ہے، باقیوں کے خلاف جو آئے گا میں حجت مانوں گا۔ باقی تینوں ائمہ نے کہا نہیں۔ صحیح بات بھی یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حجت ہے، قرآن حجت ہے، لوگوں کا عمل نہیں۔ آئیے مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ 4 فرقے تھے، 4 کونے تھے بیت اللہ کے، 4 مصلے تھے۔ یہ تاریخی حوالہ ہے، چیک کر لیجئے گا، ماضی میں پڑھ لیجئے گا۔ ہر بندہ اپنے کارنر پہ اپنا مصلی بنا کے اسے یہ رکن حنفی ہے، یہ رکن مالکی ہے، یہ رکن شافعی ہے، اور یہ رکن حنبلی ہے۔ 4 کونوں پہ 4 مصلی، 4 امام۔ ایک بندے کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں نہیں یہ نماز نہیں جو یہ وقت تو پہلے اذان دیں گے۔ اگلا اذان دیتا تو پھر دوسرے بولتے، تیسرا دیتا باقی بولتے، چوتھا دیتا تو کہتے کویلے دیاں ٹکرا مارن لگے نے، ٹائم لنگ گیا جائے۔ یہ چکر تھا۔ اللہ رب العزت نے جب قیادت اور سیادت آل سعود کو عطا فرمائی، جن کا نام سن کے بھی دنیا لفظ یہود اور سعود کو ملاتی ہے، فیصلے انشاءاللہ قیامت کو ہونے ہیں، میں کسی کا بھی وکیل نہیں، میں دلیل کا وکیل ہوں، اللہ قبول کرے۔ انہوں نے پہلی سیاسی اور دینی اور مذہبی کاوش یہ کی کہ یار یہ مرکز ہے، پوری دنیا میں ہماری یہاں سے تصویر جاتی ہے، 4 مصلے، 4 بھائی ضرور ہیں، جب چاروں برحق ہیں
ایک مصلی کرو، آرڈر جاری کر دیا گیا، 4 مصلی نہیں ہوں گے، مصلی ایک ہوگا۔ عشاء ایک مصلی پہ ایک امامت کی قیادت میں ہوئی۔ اس کے بعد کیا دیکھا گیا؟ ایک تو لوگوں کو امام حرم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں ایک جماعت کروا لی، بعد میں جی میں اتنے جماعتاں کراؤں رہا، کہیں 2 بندوں میں درس دے لیا تو میں وہاں مدرس سے مسجد الحرام یا مدرس سے مسجد نبوی، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ذوق ہے، اللہ قبول کرے۔ لیکن جن لوگوں نے 20 پڑھنی تھی یا 23 پڑھنی تھی، جب امام کے ساتھ وہ 11 رکھتے ہو گئی تو الگ ہو گئے، کہنے جی ساڑی تے نماز رہندی ہے، ساڑی تے نماز رہندی ہے۔ کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، کسی نے وہاں، انہوں نے کہا جی اسی کے لیے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ مصلی ایک ہو جائے، یہ پھر جگہ جگہ پہ جماتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میٹنگ بلائی گئی، کہا گیا کہ اس کا حل نکالو۔ ہر ایک نے کہا نہیں جی ہمارا موقف سچا ہے، لہٰذا ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا موقف ہے۔ لہٰذا انہوں نے انتظامی فیصلہ لیا کہ امام بدل دیا جائے 10 کے بعد، جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے وہ چلے جائیں، گھر میں جا کے وتر پڑھ لیں، اور وہ ثواب بھی مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب امام منصرف ہو گیا، چلا گیا، یہ بھی ساتھ چلا گیا، رات بھر اللہ اس کی عبادت میں لکھ دیں گے۔ جنہوں نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے جائے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 20 ہیں، امام بدل دیا گیا، وہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، چلتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک انتظامی تاریخی مسئلہ ہے۔ باقی رہ گیا کہ جناب وہ نہیں جی وہ 20 پڑھتے ہیں مانو، تو میرے دوست التزامی جواب یہ ہے، اللہ جلدی سمجھ دے دے گا، کہ آپ بھی اہل حرمین کو ہر بیعت میں حجت نہیں سمجھتے۔ اگر ان کی 20 رکعت تراوی حجت اور دلیل ہے تو پھر جو وہ کرتے ہیں دلیل مان لو، وہاں بھاگتے کیوں ہو؟ سب سے پہلے وضو میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یوں گردن پہ مسا کریں، جناب کیوں کرتے ہیں؟ دیں حرمین کا حوالہ۔ آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تیمم میں یوں بھی کرتے ہوں، جناب کرتے ہیں، تو حرمین کو اگر 20 رکعت میں صحیح ہیں تو یہاں بھی مان لیں جناب۔ اسی طرح آذان کے شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ نہیں کہتے، جناب اگر حجت ہے ان کا فعل 20 رکعت تو یہ بھی ان کی ادا لے لیں، انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے جی سارے نہیں کرتے، جی جو کرتے ہیں وہ بھی آئیں، دوسرے بھی آئیں۔ وہ اذان دوری بھی کہتے ہیں ترجیح کے ساتھ، مکہ میں جناب ابو محذورہ کو محبوب نے سکھائی تھی، ہوتی ہے وہاں پہ، تو جناب آپ وہ بھی لے لیں، وہ آپ نہیں لیتے۔ پھر وہ تکبیر اکاری کہتے ہیں، الحمدللہ دنیا سنتی ہے، تو جناب اس کو حجت مان لیں، دن میں 5 مرتبہ ڈیلی ہے، وہ تو چلے سال بعد ہے نا، یہ ڈیلی ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے، وہ لوگ بیت اللہ میں کسی بھی وقت عبادت سے نہیں روکتے، اور جناب کہہ رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد مکروہ وقت ہے، عبادت مت کریں، تو وہ بھی لے لیں۔ آ جائیں نماز میں آئیں، رفع الیدین، اس کے ساتھ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے قائل ہیں، جناب حرمین شریفین کا عمل لیجئے۔ آمین بالجہر کہتے ہیں، دنیا سنتی ہے، اگر ان کا فعل حجت ہے تو یہ بھی لیجئے۔ وہ جناب سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، رکھیے، 2 سجدوں میں آرام سے بیٹھ کے ربک فرلی پڑھتے ہیں، پڑھیے۔ وہ 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت کر کے آرام سے پھر اٹھتے ہیں، کیجئے۔ وہ تشہد میں انگلی یا ہلاتے ہیں یا روکتے ہیں یا دائرہ بناتے ہیں یا 53 کا اشارہ بناتے ہیں یا حرکت دیتے رہتے ہیں، جناب کیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، چھوڑیے۔ جناب حرمین والے وتر 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں، یہ جو ان کی 20 رکعت کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں نا، وتر ساتھ نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے 6 سال یہ منظر دیکھا ہے، اور بڑے ساتھیوں کو روک کے پوچھا جناب ان کی 20 ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں وتر نہیں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وتر کیسے پڑھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا وتر پڑھنے کے طریقے 2 ہیں، یا تو آپ شروع کریں
لگاتار 3 پڑھیں، پہلی پڑھ کے بھی اٹھیں، دوسری پڑھ کے بھی اٹھیں، تیسری پڑھ کے بھی اٹھیں۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ۔ پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع الیدین کیے، اس کے بعد قنوت وتر فرمائی ہے، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ کی ہے۔ اب جناب دوسرا طریقہ یہ، آخر میں آپ نے سلام پھیرا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا، تیسری رکعت الگ سے پڑھی ہے۔ یہ 2 طریقے میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ مغرب کی نماز کے سٹائل میں میرے پیغمبر نے وتر نہیں پڑھا، جناب 2 رکعت پڑھ کے بیچ میں بیٹھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان حرمین والوں کے پیچھے وتر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے۔ تو پھر جناب اتنے سارے کام اگر آپ چھوڑے ہوئے ہیں، ایک کام کریں، یا سارے لے لیں یا جہاں باقی چھوڑے ہوئے ہیں اس کو بھی لے۔ ہمارے نزدیک حجت حرمین والوں کا عمل نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد میں بڑھ رہا ہوں، دوبارہ آتا ہوں۔ جناب رات ہم نے قیام کر لیا ہے، جا کے آرام کریں، صبح کے لیے تیار ہوں، سحری کریں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، میرے مرشد نے کہا ہے۔ میں یہاں یہ اخذ کرتا ہوں، فیصلہ لے لیں آج سے، اگر آپ کا سحری میں کوئی حصہ نہیں ہے تو آج سے سوچیں، صرف ایک بیٹی کی یا ایک بہن کی یا ایک بیوی کی یا ایک بھابھی کی یا ایک نند کی یا ایک ساس کی یا ایک اماں کی یا کسی ایک کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ باقی مزے سے سوئے رہیں اور انہیں آخری وقت اٹھاؤ، نہیں نہیں ہلے ٹائم نہیں ہوا، میں نہ چھیڑے آجے۔ یہ تو ذوق کی باتیں ہیں، یہ تو شوق کی باتیں ہیں۔ اٹھیے، کوئی دہی لینے کے لیے، کوئی محبتوں اور چاہتوں سے دسترخوان لگانے کے لیے، کوئی کٹنگ کے لیے، کوئی کچھ جتنا حصہ ہوتا ہے اس میں ڈالو۔ یہ سحری کا ایک ایک پل برکت ہے، صرف کھانا برکت نہیں ہے۔ دل سے کینے نکال کے، محبتوں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ میں شہر گجرانوالہ میں فجر کا ہمارا درس ہوتا ہے، آپ یقین کریں ہماری یہاں نیندیں پوری نہیں ہوتی، وہاں فجر کے وقت 3 ہزار سے زیادہ نفری مردوں عورتوں کی ہوتی ہے، اور فجر کے 25 منٹ بعد 30 منٹ بعد درس شروع ہوتا ہے، 50 منٹ کا ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ذوق دیکھا ہے، اللہ ہم میں بھی پیدا کر دے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا لیٹ گئے، ایک ساری رات بھی جاگتی رہی کام میں، برتنوں میں، پھر اسی طرح یہاں بھی، اس کے بعد دوپہر کو بھی، روزے کے ساتھ بھی۔ اس برکت کو ہم نے سمیٹنا ہے، اور اکثر یہ عادت ہوتی ہے نو ستا رہن دو، انہیں کیڑا رکھنا ہے، نہیں، اٹھاؤ، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے نہیں بھی رکھنا، 2 لقمے لے لو، ایک نوالا لے لو، دودھ کا گھونٹ لے لو، ایک لسی کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ لے لو، ایک کھجور لے لو، مزہ آئے گا انشاءاللہ، زندگی میں برکتیں دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کھانا کب تک ہے۔ ساری دنیا آپ پہ پابندی لگائے گی، اعلان کرے گی، حضرات ضروری اعلان سنو، روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو۔ آپ اور میں اس ٹون پہ لگے ہیں، یا ایک وہ پٹاخہ سا بجتا ہے، یا بعض مسجدوں میں سائرن ہوتا ہے، یہ لائف ٹائم ہمارے پاس وقت ہے۔ پورا سال جب دل کرے، نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم، روزے کا ٹائم دیکھ لیں۔ طلوع فجر کب ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا، میں سیری پہ ابھی افطاری پہ آنا ہے، سارا سال جو ہم سے اذان آدھا گھنٹہ بعد کہتے ہیں، آپ گارنٹی کے ساتھ ہماری کہیں بھی اذان کے اوپر روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ٹائم، ایک عادت، ایک انداز رکھا ہے ہم نے۔ اور اگر سحری کے لیے جگانے کا اور وارننگ کا سسٹم ہے، یہ بھی رب نے میرے مسلک کو عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری، آپ نے خود کہا حضرت بلال جب اذان کہیں تو کھانا پینا بند مت کیا کرو۔ کیوں؟ وہ کس چیز کی اذان ہوتی تھی؟ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اٹھ جائے، اور اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو اپنا قیام وائنڈ اپ کر لے، مختصر کر لے کہ تھوڑا ٹائم ہے، میں باقی میں سحری کر لوں۔ آپ نے روزہ کب چھوڑنا؟ جب ابن ام مکتوم اذان کہے، انہیں کہا جاتا تھا صبحت فجر ہو گئی ہے، وہ اذان کہتے تو پھر روزہ بند کیا جاتا، کھانا پینا بند ہوتا۔
اور میرے مرشد نے کہا میری امت تب تک بھلائی پہ رہے گی جب یہ سحری آخر وقت میں کرے گی۔ اکثر لوگ رات 12 بجے کھا کے چل ہوں تراویاں پڑھیاں ہوں کھا لیا، سویرے پتہ نہیں اٹھیا جاندہ کہ نہیں، ماشاءاللہ اس ویلے نیند پیاری کر لی 9-10 بجے، یار بس ہو گئی ہے، رویا بہت لگن ڈیا ہے، اچھا چل لیا یار پانی چھاڑ ہی لینا ہے، کہڑا کوئی ایڈی اللہ نے مشکل نہیں پائی۔ نہیں میرے دوست، فلائٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو آخری سواری بن کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا، بیٹھے رہتے ہیں چوت مزے کے ساتھ، یار ہلے بڑا ٹائم پہ ہے، لیکن میرے مرشد نے کہا کہ اینڈ پہ طریقہ کار رکھا، وہ ہم نے اعلان کی نظر کر دیا۔ اور ماشاءاللہ جو پورا سال ہم سے آدھا گھنٹہ بعد اذان کہتے ہیں، ادھروں کیا کھانا پینا بند کر دو، ادھر اذان شروع، ابھی ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، کوئی اٹھا یا نہیں۔ پھر کوئی غریب کہتا ہے جی ایمرجنسی بن گئی ہے، میرے سے نہیں کھایا گیا، نہیں پیا گیا، مجبوری بن گئی ہے، تو ایمرجنسی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے، کوئی سبب بن گیا ہے، اس کے پاس جو برتن میں ہے جو کچھ ہے وہ کھا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جب مرشد اجازت دے رہے ہیں تو اور کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا؟ آپ زیادہ پرہیزگار ہیں مرشد سے، رہبر سے، رہنما سے، کائنات کے سب سے بڑے مفتی اور امام الانبیاء سے، ان سے بھی بڑا فتویٰ ہوگا کسی کا؟ نرمیاں ڈھونڈنی ہوں تو ہزاروں ڈھونڈ لیتے ہو، مصطفیٰ نرمی دے جرابوں کے مسے کی نہیں لینی، کسر کی دے نہیں لینی، نماز جمع کرنے کی دے نہیں لینی، روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ بن گیا اذان ہوتے نو 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 چلیں تیری مرضی نہ لے، لیکن ہم الحمدللہ اپنے محبوب کی ان نرمیوں کو، لیکن ایک ایسی بھی پارٹی ہے جڑا فائدہ اینا کہ چک دیے سارے پاسے اذانہ ہوں کہ کہندے جڑی آخری اذان ہے وہ چھڑنا، یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ نہیں مناسب ہے۔ اگلی بات، میں نے روزہ رکھ لیا، یہاں رکیے 2 منٹ کے لیے، میرے مرشد پہ قربان جاؤں، ساری دنیا کے پھولوں تو نچھاور کر کے رکھ دوں، کیا کیا رہنمائی کر گئے۔ کہا پہلی امتوں پہ رمضان میں ازدواجی تعلقات منع تھے، ہم تمہیں کہتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہیں ازدواجی تعلقات کی اجازت ہے۔ حضور آخری لمحات ہے، میں نہا نہیں پایا، سیری کر لوں، عورت سیری بنا لے، کہ عورت سیری بنا سکتی ہے، مرد اسی حالت میں سیری کھا سکتا ہے وضو کر کے۔ حضور سیری کھا لی، اب سانو اکثر کہندے کھا کے نہیں نہائی دا، میرے محبوب کھا کے سیری کر کے پھر نہا کے، یہ حکمت اور طبابت اور اجازت اور نرمی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ جماعت کے ساتھ ملنے سے پہلے نہا لو، کیا اس حالت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ مکروہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کبھی یہ کام نہ کرتا، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اتنی نرمی رکھی۔ اچھا جی دن چل رہا ہے، روٹین بنی ہوئی تھی، آفس میں گئے تو چائے، تھوڑی دیر کے بعد پانی، کبھی کوئی پانی پی لیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، ماشاءاللہ بریانی بھی کھا لی ہے، پھر یاد آیا میرا روزہ سی۔ حضور کہتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے، آپ کو بھول چوک معاف ہے، روزے کو چھوڑے مت۔ دنیا آپ کو کہے گی تو روٹی کھان ڈیا سے، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں پھر بھی اجر لکھ دوں گا، میرے بندے نے بھول کے کھائی ہے، یہ میرا فضل ہے، اس پہ لکھ دو، میں پھر بھی اس کے اجر میں کمی نہیں کروں گا۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے مرشد آپ کے دین میں نرمی کتنی ہے، خیال کتنا ہے، امت کا لحاظ اور پاس کتنا ہے۔ اچھا جی چڑی روزہ بچہ رکھ رہا ہے، وہ بھائی بچے پہ روزہ فرض نہیں، وہ جب مرضی چھوڑ دے، ریہرسل کرواؤں گا میں، لیکن یہ جو فتویٰ ہے نا، نہ 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 انہوں پانی دے ٹب چ پا دو، یہ تے چھٹے مارو، یہ اتنے سٹو، انہوں روکو، انہوں ڈکو، وہ بھائی ایسے نہیں، بچے کا اعتماد بحال کرو کہ واش روم چ جا کے نہیں پینا، بیٹا سامنے جتنی ہمت ہے بسم اللہ، جب آپ جوان ہوں گے آپ پہ روزہ فرض ہوگا، پھر آپ رکھ لینا، ابھی ریہرسل ہے۔ اور سب سے زیادہ شوق روزے کا بچوں کو ہوتا ہے، ان کو روکے مت، مگر جب یہ کھولنا چاہیں انشاءاللہ آج 1 گھنٹہ رکھ سکتا ہے، کل 2 سے، یہ آہستہ آہستہ آنے والے سالوں میں جوان ہونے تک یہ پورا رکھے گا، کمال رکھے گا۔ اگلی بات، جناب عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس دوران میں روزہ رکھے ہوئے میں سفر کر کے آیا ہوں، واپس آیا تو میرے منہ چ کنی ساری مٹی اندروں کھنگار نہ لاؤں ڈئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ہوا کا تعلق پھیپھڑوں سے ہے، آپ کے معدے سے نہیں ہے۔ جیسے ہوا اندر لی جا سکتی ہے، انہیلر بھی لیا جا سکتا ہے بیماری میں، سانس کا مسئلہ ہے، روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، تعلق پھیپھڑوں سے ہے۔ ناک کا میٹر ہے، گلے کا میٹر ہے، اپنا کھنگار اپنا تھوک اندر چلا گیا روزہ مکروہ، نو نو نو، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ جان بوجھ کے کرنی نہیں، آ گئی ہے، نو پرابلم۔ سرما ڈالا ہے گلے میں جائے گا،
کوئی پرابلم نہیں، مسواک کر سکتے ہیں، کی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کلی کی جائے گی، منہ تر رکھا جائے گا اور ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ بالکل شدید مبالغہ، اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ آپ طاقت کے لیے انجیکشن نہیں لگوا سکتے، کوئی ایمرجنسی ہے، پہلے بتا چکا ہوں، بیماری میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں نارمل میٹر ہے، چلے ہو گیا۔ حضرات اسی کے ساتھ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، سنت طریقہ پہلے سن لیں، پھر اپنا رویہ دیکھ لیں۔ ایک سروے کے مطابق ہم سب سے زیادہ رمضان میں کھاتے ہیں، الحمدللہ، کل الحمدللہ۔ یہ ڈائٹنگ پلان تھا، ہر ہفتے میں 2 دن، سوموار اور جمعرات کا، ہر مہینے میں روشن راتیں 13، 14 اور 15 کی رات۔ یہ سال کے بعد ڈائٹنگ پلان تھا 1 ماہ کا 29 دن کا۔ الحمدللہ جتنی ہم اس میں اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں شاید کبھی اڑائی۔ پہلے ہم اتنا کھاتے ہیں، آ بھی آن دے، وہ بھی آن دے، اکھاں نہیں بھر دیاں، ٹھڈ بھر گیا، اور بھی دے دے، پھر گڑ گڑ، پھر اس کے بعد 2 منٹ لیٹ نہ لواں، پھر ایدا ایدا ہوندا نا تے اندروں مشک دی آواز ہوندی، کہندا ہن پترو تسی جاؤ، میرے کول تو نہیں جا ہوندا۔ میرے مصطفیٰ کا سادہ سا طریقہ ہے، آپ کو رطب تازی کھجور مل گئی تو بسم اللہ، نہیں ملی تو کوئی خشک کھجور لے لی، پانی کا گلاس بھی نہیں، چلو، 1-2 چلو گھونٹ، قربان نہ جاؤں اس ہستی پہ، اس سادگی پہ، یہ لے کے آ کے جماعت۔ ہمارا ماشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ وہ سیٹ اپ ہی نہیں ختم ہوتا، کھا پی لو، زندگی دا آخری کھانا جے پتہ نہیں کل جینا ہے کہ نہیں جینا۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بھول گئے ہو تو پہلے بسم اللہ، پھر اول ہو آخر ہو۔ اس کے بعد آپ نے جب لقمہ لیا ہے، 1 گھونٹ لیا ہے، پیاس تو اسی وقت دیکھ کے مر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر۔ انشاءاللہ ہم جس مہمان کے منتظر ہوتے ہیں وہ آ جائے تو ابھی ساتھ نہ بھی بیٹھا ہو، بھوکاں تے ادو اڑ جاندیاں نے۔ کی خیال ہے جناب؟ بچے کو کبھی دیکھنا ہو جروح افزا جامع شیریں ہمارے لوکل مشروبات کو دیکھ کے کتنا مرجھایا ہوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کل نہیں رکھنا، اگلے دن سب تو پہلے اٹھ کے پھر بیٹھا ہوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوعیتیں ایسی رکھی ہے کہ مرجھانے والے کو تر و تازگی ایسی دیتے ہیں، فرحت ایسی دیتے ہیں، خوشی ایسی دیتے ہیں۔ آج للصائم فرحتان، 2 خوشیاں ہیں، روزے کے وقت بھی اور جب کل رب کو ملے گا تب اس کا اجر دیکھ کے۔ تو یہ روزے کی افطاری۔ آخری گزارش، بڑی ساری باتیں تھیں کہہ سکتا تھا لیکن ٹائم مکمل، مرشد کا اللہ اکبر، رہنمائیاں جاری ہے ساری ہیں۔ اکثر لوگ آپ کو ملیں گے ٹائم ہو گیا ہے، جو صبح کہہ رہے تھے نا حضرات ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیو، یہ اب بھی کہہ رہے ہوں گے نہیں 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 نہیں، یہ بھابیاں دی اذان ہوئی جائے۔ میرے دوست ہم اپنی اذان نہیں کہتے، رب کی قسم ہم اپنی اذان نہیں کہتے، یہ رب کی دی ہوئی ہے، میرے نبی کے یاروں کو خواب میں میرے نبی کی تقریر ہے اور میرے مصطفیٰ کا فعل اور مرشد کامل کا عمل ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، ساتھ میں یار سفر ہے جناب بلال، کہا پانی دو، کھجور، کہا محبوب حالت نظر آن ڈیا ہے، روشنی ہے۔ آپ نے کہا ٹکی غروب ہوگی جی، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا، جب ادھر سے سورج غروب ہو، ادھر سے رات کا آغاز ہو، فقد افطر الصائم، روزے دار روزہ کھولے یا نہ کھولے اس کا روزہ کھل گیا، اس کا روزہ کھل گیا۔ جناب آپ 5 منٹ کر لو، 10 منٹ کر لو، میرا ایک مشورہ ہے، 3 منٹ بھی احتیاط تھوڑی ہے، جی تسی احتیاط کرنی ہے پھر 10 منٹ بھی تھوڑی ہے، ساڑھے نال ٹرو۔ پھر اگر بات احتیاط کی ہوتی نا میں شاید 3 راتیں بھی احتیاط کر لیتا۔ جتنا سٹیمنا ہے بندہ استعمال تو کرتا ہے نا، پانی میں ہم مقابلہ نہیں کرتے ٹبکی لگا کے سانس کس کی لمبی ہے، قرائے کرام لمبی سانس کے مقابلے نہیں کرتے۔ اگر لمبی ٹائمنگ ہی کرنی تھی تو وہ سائز کہاں ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ لہذا روزے کا سائز وہی رکھی ہے جو آپ سائز دیتے ہیں نا ٹیلر کو، اینی کہ ماڑی جی کو کف لمبی کر دے نا 100 گلاں سنا دے، وہ کہا جی میں احتیاطاً رکھ دیتا جناب دا قد ودن ڈیا سی، عمر ودن ڈی سی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اسی حد تک چلتے ہیں، جہاں وہ چلاتے ہیں وہیں پہ رکتے ہیں، جہاں وہ روکتے ہیں
काफ़ी सारे मोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं वो मैंने ज़िक्र कर दिए। अल्लाह ताला कबूल करे। ये बेहतरीन महीना है, मोहब्बतों से बढ़ें और अपने जितने भी कमी बेशी और गुनाह हैं रब के हुजूर रखें। और फिर इस रोज़े के लिए बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, दोस्त अहबाब उनको तैयार करें, क्योंकि ये मामला मोहब्बत का है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिनकी मोहब्बत अल्लाह से होती है। अगर लोगों की मोहब्बत में खाने छोड़े जा सकते हैं, भूख हड़तालें हो सकती हैं, तो रब के कहने पर बेहतरीन डाइटिंग प्लान पूरे महीने का अजर भी, सवाब भी, सवाद भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि दुनिया ने बड़े बड़े मुर्शिद बनाए हुए हैं, एक वो भी मुर्शिद है जिसे रब ने हमारा रहनुमा बनाया। इरशाद नबवी कहते हो, इरशाद रब्बानी कहते हो, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन रहनुमाई जिंदगी के एक एक मौके पे, एक एक फील्ड में, हर जगह पर अगर मुकम्मल कहीं से रहनुमाई दयानतदारी के साथ और ईमानदारी से मिलती है तो वो मुर्शिद कामिल हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए हम उसको तरजीह देते हैं, दोस्तों को दावत देते हैं। दावत अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो ज़बरदस्ती का सौदा नहीं बेचते। उसके बाद एक सवाल है, नरीना औलाद के लिए दवाई लेनी जायज़ है या नहीं, रहनुमाई कर दें। भाई ये सुनिए, बेटे और बेटियां बनाना ये अल्लाह का काम है। कोई बीमार करके तीसरी जिन्स बन जाए तो तब भी अल्लाह का काम है। वो बांझ कर दे ना दे तो भी उसका काम है। जुड़वा बेटे दे दे, अकेली बेटियां दे दे, या मिली जुली बारिश कर दे, ये उसके काम है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने, डॉक्टर्स ने, अतिब्बा ने इस चीज को रब के साथ चैलेंज करार नहीं दिया। काबिल इलाज मर्ज है। असल ये है, अगर कोई रब की रजा पे राजी रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, गुड एंड गुड, रब मेरा बेहतर जानता है मेरे लिए जो अच्छा है। लेकिन अगर इसको बतौर इलाज लाना हो तो ये जस्ट बॉडी की एक चेंज है, एक टाइमिंग है। हमारे तबीब, हमारे हकीम, हमारे डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं और जदीद तरीन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे है। बेशुमार लोगों ने कहा दवा भिजवाई यहां से, और साथ में ये कहा कि अकीदा ये रखो कि बेटे और बेटियां अल्लाह देता है, ये दवाई सिर्फ इलाज है। न हकीम, न तबीब, न मैं, न मेरा दम, न मेरी दुआ, फैसले अल्लाह के हैं। अल्लाह ने अक्सर व बेशतर को बेटे दिए। लोग उस हवाले से, कुछ मेरे अहबाब का ये फतवा है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम इसको जायज़ समझते हैं, काबिल इलाज चीज़ है, एक तरतीब है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम अपने फतवे में गलत हैं तो अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, और अगर इसमें सही हैं और हम इसको सही समझते हैं, जायज़ समझते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उसका अजर दे। बहरहाल ये काबिल इलाज चीज़ है। एक ऐलान है कि जामे मस्जिद रहमानिया लिल बनात यूसुफाबाद के अंदर 19 मार्च बरोज़ इतवार 9 बजे से लेके सेपहर तक ख़वातीन का प्रोग्राम है। मुल्क की नामवर मुबल्लिगात तशरीफ़ ला रही हैं, तो आप हजरात अपनी माँ बहन बेटियों को तरबियत के लिए इस सेशन में भी भेजिएगा। एक दुआ का कहा गया है कि मेरा बेटा अमीर मुआविया कल से हिफ़्ज़ की क्लास शुरू कर रहा है, उसके लिए दुआ कर दें। अगर हिफ़्ज़ की क्लास लेने लगा है तब भी दुआ है, और अगर पढ़ाने के लिए क्लास शुरू करने लगा है तब भी दुआ है। अल्लाह दिल वसी कर दे, दिलों के खाने दिमाग अल्लाह आसानियां फरमा दे, जितनी भी रस्ते की मुश्किलें हैं वो टाल दे। इलाहुल आलमीन, जितने भी बच्चे हैं दुनियादार हैं उनके लिए भी ये रस्ते आसान कर दे। ये कुरान की बरकतें, रहमतें ये चलते रहें तो हमने इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ क़ियामुल लैल करना है, वहाँ रमज़ान में एक चीज़ हमारे साथ आएगी, वो है एतिकाफ। एक है लैलतुल कद्र की तलाश, एक है फितराना। पर हेड जो है वो 1 सा 2.5 किलो इसके लगभग है। वो जिन्स में से ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे, और उसके बाद आखिर पे ईद होती है। अल्लाह ताला मेरे वतन के अंदरूनी बैरूनी मसाइल के अंदर जो अदम इस्तेहकाम की एक रौन चली है, अल्लाह हमें इससे तेरी इज्जत का वास्ता निजात दे दे। अल्लाह हम तेरे कलमे के लिए, अल्लाह हम आवाम का कसूर जरूर है, लेकिन अल्लाह हम इतने भी नहीं है कि जिस कदर हालात पहुंच चुके हैं, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह हमें निजात दे इन लोगों से जिन्होंने सिर्फ जातियात का मसला बना के ये एक ड्रामा या जो भी कह लें चला रखा है। अल्लाह
ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں یہ ملک ملا تھا، اللہ اس کو اسی میں استحکام عطا فرما دے۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، بیماروں کو شفا دے، میرا مالک آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔